السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کلونجی کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور طب کی کسی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ آج تک ہمیں کلونجی کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ بس 7 دانے اس کے کھا لیا کریں، لیکن میرے دوستو، کلونجی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کلونجی کو کون سی بیماری میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بہت ہی قیمتی جانکاری آپ کے نظر گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے بہت ہی غور سے سنیں اور اسے نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ اسے پوری دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس میں کلونجی فائدہ نہ کرے۔ جب پیارے آقا نے فرما دیا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے تو آپ یقین مانیے کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں کلونجی فائدہ نہ کرے۔ کلونجی کو فارسی میں شونیر اور عربی میں جنت الشودا کہتے ہیں۔ یونان کے اور روم کے حکیم طبی فائدوں سے اس سے بہت پہلے واقف تھے، اور حکیم جالینوس کے بہت سے نسخوں میں کلونجی کو شہد یا سرکے میں ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ حکیموں نے اسلام کے آنے سے پہلے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا استعمال اسلام آنے کے بعد ہی شروع ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفا قرار دیا ہے۔ کچھ روایتیں اس سلسلے میں یہاں دی جاتی ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اوپر ان کالے دانوں کو لازم کر لو، ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لمبی روایت عبداللہ بن ورید اپنے والد سے کلونجی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، جسے مسند احمد نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے، مگر سام سے نہیں۔ میں نے پوچھا سام کیا؟ انہوں نے جواب دیا موت۔ کلونجی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کی دوا بتایا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ضرورت میں کلونجی کھا لیا کرتے تھے، مگر آپ اسے شہد کے شربت کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر ایسی خوشخبریاں عطا کی ہیں، جیسے کہ صبح کھجور کھانے والا زہر سے بچا رہتا ہے۔ کلونجی اس معاملے میں انوکھی ہے کہ بیماریاں چاہے گرمی سے ہوں یا سردی سے، یہ برابر فائدہ پہنچاتی ہے۔ کلونجی رکاوٹ یعنی کہ سدے کو دور کرتی ہے، تفکیری مادے کو باہر نکالتی ہے، پیٹ کو صاف کرتی ہے اور ہاضمے کو طاقت بخشتی ہے، حیض، دودھ اور پیشاب لاتی ہے۔ اگر اسے پیس کر سرکے میں ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے اور پرانے زکام میں لابھ پہنچاتی ہے۔ اسے گرم کر کے سونگھنا بھی زکام میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس کا تیل نکال کر گنج پر لگایا جائے تو بال آ جاتے ہیں اور بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اس کو آدھا چمچ پیس کر پانی کے ساتھ پینے سے کھانسی میں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بھنڈ اور بچھو کے زہر کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کا دھواں بھی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اگر اسے روٹی کے ساتھ کھائیں تو پیٹ میں ہوا نہیں بھرتی۔ میرے دوستو، یہ زکام، فالج، لگوا، آدھی سر کا درد، بھول جانے کی بیماری، چکر آنا اور گھبراہٹ میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ آپ نے جب اسے شفا کہا ہے تو اس کے فائدوں کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسے سرکے میں پکا کر کلی کرنے سے مسوڑوں کی خارش اور جلن اور دانتوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ اسے پیس کر آنکھوں میں ڈالنے سے موتیا جو ابھی شروع ہوا ہو ترنت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکہ اور کلونجی کا گھول جلد کی بیماریوں جیسے دانت کھجلی میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جیتون کے تیل میں کلونجی کو ابال کر چھان کر اس تیل کی کچھ بوندیں کان میں ڈالنے سے کان کی کھجلی اور جلن دور ہو جاتی ہے۔
اگر یہی گھول ناک میں ڈال دیا جائے تو پرانا زکام بھی دور ہو جاتا ہے۔ زخم کے اوپر اگر چھلکے آتے ہوں تو کچھ دن کلونجی کا تیل لگائیں، پھر کلونجی اور سرکہ لگانے سے جسم کے کسی بھی حصے میں پھوڑے پھنسیاں ہوں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کھال پر آنے والے داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہ سفید داغ کے لیے بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ کلونجی ٹھنڈ کی کھانسی، سینے کے درد، گیس، دل کی دھڑکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ بلغم نکالتی ہے اور رکاوٹیں کھولتی ہے۔ معدے پیٹ کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بیج پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے پیلیے میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بواسیر کے لیے بھی بڑی اچھی دوا کا کام کرتی ہے۔ کسی کو اگر الٹی میں پیپ آتا ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو تو کلونجی کے استعمال سے ترنت فائدہ ہوتا ہے۔ اسے پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر پینے سے مثانے کی پتھری ترنت نکل جاتی ہے۔ اسے نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کھائیں تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اسے گرم کر کے سونگھنے سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی بہت سے معاملوں میں آدمی کو پسند ہے۔ یہ پیٹ اور امعاشے کے بادی کو دور کرتی ہے، بد ہضمی اور کمزوری اور ہاضمے کو چست کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے گربھ گرنے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے اس کا استعمال حاملہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو 3 گرام مکھن میں ملا کر چاٹنے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ سرکہ اور صنوبر کی لکڑی کے برادے کے ساتھ کلونجی کو ابال کر دانتوں پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر سرکے میں ملا کر اگر گنج کی جگہ لگایا جائے تو بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے گرم کپڑوں میں رکھیں تو ان کپڑوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کلونجی، باپچی، گوگل، دارجلد کی ہلدی، گندھک ملا کر ہر چیزیں 5 تولہ لے کر ناریل کی 2 بوتلوں میں ڈال دیں۔ یہ بوتل 7 دن تک دھوپ میں پڑی رہے، اسے کبھی کبھی ہلاتے رہیں، اس کے بعد چھان کر تیل الگ کر لیں۔ اس تیل کو لگانے سے ہر طرح کی جلد کی بیماریاں اور سفید داغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پانی میں کلونجی ملا کر لیپ کرنے سے چہرے پر پیدا ہونے والی جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلونجی چونکہ معدے کی ربوت کو ٹھیک کرتی ہے، یہ بات پوری طرح شوگر کے مریضوں کے لیے بڑا اہمیت رکھتی ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر شکر کے روگیوں کو 3 حصوں میں کلونجی اور 1 حصے میں کاسنی کے بیج ملا کر ناشتے کے بعد 1 چھوٹا چمچ دیا جائے تو لگ بھگ 1 ہفتے میں خون میں شوگر کی جو مقدار ہے وہ کم ہونے لگے گی اور پیشاب میں شوگر ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کے ساتھ میٹھی کھانڈ برابر وزن میں ملا کر رات کو کھانے کے بعد ناشتے کے بعد کھانے کو دیں تو پرانی سے پرانی پیچس بھی جاتی رہتی ہے۔ یہاں یہ ایک اور بات غور کریں کہ کھانسی اور دمے کے وہ مریض جن پر کسی دوا کا اثر نہ ہوا ہو ان کو کلونجی گرم پانی کے ساتھ استعمال کرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بال گر رہے ہیں تو اس کا استعمال بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ گنج پر بال اگانے کے لیے کلونجی کو مہندی اور سرکے میں ملا کر لگائیں اور اسے سر پر 1 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اگر بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کی یادداشت کو بہتر بنانے کی نہار منہ کلونجی کو کچھ دانے کھلاتے رہنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ کلونجی بہت سی بیماریوں کا ایک بہترین علاج ہے کیونکہ اسے ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ اسے آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اور بھی جانکاریاں دیتا رہوں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔